السلام علیکم دوستو 16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹینگ میر سے 2 چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھی جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھیں۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانوں سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی 58 عمری کوڈ نے میڈلن یسوفی سپاہی ان نازی آکوپائڈ پیرس کے مصنف آرتھر جے میگڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ فرانک رملز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ جتنے سادہ شکل ہوں گے اتنی ہی آسانی سے لوگوں سے گھل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ دوستو، نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھی۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھے۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اورا رے بیکر تھیں جنہوں نے اپنا نام بدل کر امینہ شاردا بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ نور عنایت خان کی ایک اور 58 عمری سپاہی پرنسس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھیں۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھیں لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کی معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکیں جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ وومن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھیں۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈنبرا میں وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی لی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں۔ باسو لکھتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت خان نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہوگی۔
اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میگیڈا لکھتی ہیں کہ اس افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے آتیش نامی گاؤں پہنچیں۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام زان میری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو انگنت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میگیڈا لکھتی ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتی ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 پر لندن پیغامات بھیجتی تھیں۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا، جبکہ لندن سے انہیں ہر صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اسی وقت کھولتی تھیں جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا، کیا میں اورا کی بیٹی زان میری سے مل سکتا ہوں؟ نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ 21 جون کو بی بی سی نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر بیکمس سٹاک بروکرز کا پیغام انہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹینیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ دوستو، نور کو اس کی ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیٹر کارتو تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا۔ کارتو نے انہیں صوفے پر دھکیل کر ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکا۔ آخر کار کارتو نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا سا بھی ہلی تو وہ اس پر گولی چلا دے گا۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں ارنیسٹ ووگٹ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو پیٹر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈلین کو کور کیے کھڑا تھا اور میڈلین صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار پیٹر کو سیلزباخ کہہ کر پکار رہی تھیں۔ کارتو کی کلائی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں۔ چونکہ جرمن ان سے بہت سے راز اگلوانا چاہتے تھے اس لیے فوراً راضی ہو گئے، لیکن گارڈز نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔
شرابنی باسو لکھتی ہیں لیکن نور نے وہاں بہت شور مچایا اور کہا کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ گارڈ انہیں برہ نہ دیکھیں۔ جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکونی کی کھڑکی کے نیچے آ گئیں۔ وہ کسی بلی کی مانند چل رہی تھیں۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا، لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر ووگٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلاء میں تھا۔ وہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے اس سے کہا، میڈلین بے وقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ ووگٹ نے اس کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گیا اور پھر نور کو اس کی سیل واپس پہنچا دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑیں۔ اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ پکڑے جانے کے بجائے اس نے خودکشی کیوں نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ وہ جیل میں اکثر ہلکے بھورے رنگ کا جمپر پہنتی تھی۔ اسے ان کپڑوں میں ہی گسٹاپو کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانوی طیاروں نے اس علاقے پر فضائی حملہ کیا۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملی۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا اور دوبارہ سیل نمبر 84 میں لے آئے۔ 26 فروری 1943 کو نور کو فرانس سے جرمنی جلا وطن کر دیا گیا۔ برلن کی براہ راست ہدایات کے بعد نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شامل کیا گیا۔ جرمنی کی فورزم جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھیں اور نہ بیٹھ سکتی تھیں۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا رکھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گسٹاپو نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، لیکن نور نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اسے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ نہ کھا سکتی تھی اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھی۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی جسے نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کوٹری میں پڑی نور کو دن اور وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے دن اور رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ اس کی کوٹری کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھی تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈاکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا اربانت مارچ فرے، یعنی کیمپ آپ کو آزاد کر دے گا۔ دوستو، یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ یہاں سن 1933 سے سن 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس رات نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ جرمن سپاہی ان کے سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا۔ پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنی پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبرتے تھے، جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد عینی شاہدین نے بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ نور یونیفارم پہنے کھڑی تھیں اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی تھی اور وہ انہیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ آزاد ہیں۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر فضل منزل کے باہر تختی لگوائی۔ ہر سال باسٹیل ڈے پر ایک فرانسیسی فوجی بینڈ ان کے اعزاز میں ایک دھن بجاتا ہے۔
8 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن سکوائر گارڈن میں برطانیہ کی شہزادی این نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کی رائل میل نے نور عنایت خان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔